سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب. فمن شاء فليذكر جمال بسينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب. اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا. امام مالک پیارے حدیث کی پیاری مبارک خبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ، میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا، محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ. سائن نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ملے، عمل کو مانے یا روایت کو مانے. جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ، مجھے پادری سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو. سنانے لگا بہت بڑا دربار ہے گھوڑے شاہ کا. قادری صاحب کے ماننے والوں نے گھوڑے شاہ کے دربار پہ بینر لگایا کہ خدا دا واسطہ انہوں گھوڑے شاہ نہ کیا کرو. بابیا ساڈا سر مل دیتا کہہ کہ گھوڑے شاہ. شرک کی یہ حالت ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کھوتے کو دفن کر لیتے، کہیں بلے کو دفن کر لیتے. لاہور کے ایک دربار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، بورڈ لگا ہوا تھا پیر اٹ شاہ. یا پٹھے سے کم کرتا رہا یا لوگوں کو اٹا مارتا رہا. اہل الحدیث حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے، فرمانے محمد رسول اللہ برحق. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن کے دور میں گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہاتھ کا موقع آیا تو ہاتھ سے جہاد کیا، کتابیں لکھی، حلولیوں کا رد کیا، وجودیوں کا رد کیا، صوفیوں کا رد کیا، رافضہ کا رد کیا، اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد کیا. ہاتھ سے جو اہل الحدیث کو طعنہ دے تم ائمہ کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہ کر. خلد بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات. ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق؟ علی کو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. حسن حسین کو مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. مشکل کشا یہاں کا سنو، واللہ یقسم، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا. اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں آج کے دور میں آج کے اس پرفتن دور میں بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ ضروری ہے مشرک کو توحید سمجھانا. پوچھئے مجھ سے کیوں؟ اگر بھوکا مر جائے اور مواحد ہو کہاں جائے گا؟ بھوکا مر جائے اور مواحد ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور مشرک روٹی کھا کے پیٹ بھر کے دیگ کے چاول کھا کے مر جائے ہو مشرک کہاں جائے گا؟ تو ضروری چیز کیا ہے؟ جیسے چیلا مارنے والی پارٹی کا آپ بیان کریں، انہوں آپ نہیں پتا بیان کرنا کی ہے. ایک پٹھان بھائی میرے دوست تھے اسلام آباد کے رہنے والے، کہا ہم جماعت کے لیے گئے، مجھے کھڑا کر دیا بیان کرو. میں کہا بھائی میں کیا بیان کروں؟ نہیں آج باری آپ کی ہے مڑا آپ بیان کرے گا. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. واللہ تعالیٰ اللہ کی قسم یہ اس نے مجھے سیدھا خود واقعہ ہی سنایا، کوئی راوی درمیان میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پٹھان بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بیٹھ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علم تو حاصل کرو، آپ کو پتا ہو توحید کی طرف بلانا ہے. توحید ہے کیا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو،
ایک ضلع کو تجرباتی طور پہ پیش کر لو، وہاں بنے ہوئے درباروں کو، مندروں کو ڈھا دو، گرا دو، صنم بھی توڑ دو، پکی قبریں بھی توڑ دو، پوجے جانے والے باپوں کو بھی رخصت کر دو، توحید کو غالب کرو، پھر دیکھو اس دھرتی سے زمین کیسے سونا اگلے گی، آسمان کیسے برکتیں برسائیں گے۔ کوئی سیاسی امور تک اپنی تحریکوں کو روکے ہوئے ہے، ہم الیکشن میں آئیں گے، الیکشن جیتیں گے، اسمبلی میں جائیں گے، ممبران بڑھائیں گے، پھر ہم اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ساری عمر الیکشن میں رہو اور جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دیکھو جماعت اسلامی کو کتنے سال ہو گئے الیکشن لڑتے ہوئے، کچھ ہو سکا؟ دور نہ جاؤ، بازی قریب میں سرحد خیبر پختونخوا کے علاقے میں مولویوں کی اسمبلی بنی تھی یا نہیں؟ کوئی دربار ٹوٹا؟ کوئی شرک مٹا؟ کوئی کفر کا اڈا ختم ہوا؟ کیوں؟ ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس شر کے ذریعے، جمہوریت کے اس گندے راستے کے ذریعے اسلام جنازے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی بدامنی، اس بدامنی کے پیچھے چھیڑ نہیں رہا، طنز نہیں کر رہا، تیز نہیں کر رہا کسی کو، کہ چوکے نہیں لگا رہا، سینہ کھول کے درد والی جگہ دکھا رہا ہوں۔ ارے بھائیو، اگر چاہتے ہو یہ شر ختم ہو، یہ بدامنی ختم ہو، یہ دورے ہٹ جائیں، ہوائیں چلے امن کی، تو آؤ شرک کرنا تم چھوڑ دو، عزتیں تمہیں اللہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے اتارا ہوا وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک روشنی کا مینارہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن و حدیث انسان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر راہ جنت کے راہی بناتے ہیں۔ لازم ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھا جائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے سمجھا۔ وہ حضرات جو قرآن و حدیث کو فہم صحابہ پر سمجھتے ہیں انہیں اہل السنہ کہا جاتا ہے، اہل الحدیث کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے۔ سلفی منہج، جنت میں جانے والی جماعت، طائفہ منصورہ، کامیاب ہونے والا گروہ، یہ ان کا منہج ہے۔ آئیے ان کو پہچانتے ہیں، یہ کون ہیں؟ سلفی قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چل کر۔ اہل الحدیث کے نزدیک حقیقی علم کی تعریف کتاب اللہ، اللہ کا کلام، قرآن حکیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کے آثار، صحابہ نے کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر کیسے عمل کر کے دکھایا، یہ حقیقی طور پہ وہ روشنی کا مینارہ ہے جس کو جو انسان بھی اپنے سینے سے لگائے گا اس کا سینہ ہدایت کے لیے منور ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشروع علم اور مشروع عبادت وہ ہے جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے ثابت ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اصول سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے۔ کوئی راہ حق کو پکڑنا چاہتا ہے اسے اس راہ کو پکڑنا ہوگا جس کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر پیارے حبیب کے پیارے اصحاب و اہل بیت نے پکڑا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے جو کچھ ثابت ہے وہ علم ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ علم نہیں ہے۔ راہ ہدایت وہی ہے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچے گی
ہم اس کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ سلفی منہج ہے، یہ اہل الحدیث کا تعارف ہے، یہ اہل الحدیث کے اسلاف ہیں جو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آوازہ بلند کر رہے ہیں۔ اگر تم نے پہچاننا ہے اہل السنہ کو، اگر تم جاننا چاہتے ہو اہل الحدیث کے بارے میں، سلفیت کے بارے میں، تو سنو، اگر کسی مسئلے میں پیارے حبیب امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہوگا، اہل الحدیث کا منہج کیا ہے؟ پیارے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے وہ کسی کے قول کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی کی بات ٹکرا جائے امام الانبیاء کی بات سے، کائنات میں ہر آدمی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن یا حدیث کی تفسیر کی، جس نے قرآن یا حدیث کی تفسیر کی اور اس تفسیر کو چھوڑ دیا جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو چھوڑ کر اپنے رائے کے اوپر، اپنی ظن کے اوپر اس نے تفسیر کی، تو سنو وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ قرآن و حدیث کا وہ فہم لیا جائے گا جو اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت، اگر کوئی پیارے حبیب کی حدیث کو لے کر اس سے وہ معنی پہناتا ہے جو پیارے نبی کے اصحاب سے ثابت نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ پر بہتان باندھتا ہے، یہ ملحد ہے اور اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والا ہے۔ اس نے زندیق کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ مکمل باطل ہے۔ آج باطل گروہوں کا طریقہ واردات یہی ہے، قرآن حکیم کی آیت کو لے کر آتے ہیں اور اس سے اپنے من کے مطلب کے جی چاہنے والے مسئلے اخذ کرتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے گا قرآن حکیم کی اس آیت سے جو آپ نے سمجھا ہے کیا یہ وہی سمجھ ہے جس سے اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے؟ اگر وہی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اور اگر تم قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس کو وہ معنی پہناتے ہو جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ نے نہیں پہنایا، تم سلف کے راستے سے ہٹ رہے ہو، تو تمہاری بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے پہچانیے اہل الحدیث کو۔ اہل الحدیث قرآن و حدیث کو سمجھنے میں عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پہ نصوص کو نہیں پرکھتے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے، قرآن کو سمجھنے میں، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے میں، صحابی کے عمل کو سمجھنے میں عقل کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے دلائل کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھتے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل کے خلاف ہے۔ یہ عقلیت، یہ عقل پرستی، یہ عقلانیت فتنوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کی عقل کے اندازے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اگر دین عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا، عقل کی بنیاد پہ نصوص کو مانا اور ٹھکرایا جانا ہوتا، تو سنو، موزے پر مسا نیچے سے کرنا افضل ہوتا، کیونکہ عقل کہتی ہے مٹی تو نیچے سے لگتی ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مسا اوپر سے ہوتا ہے، عقل کہتی ہے نیچے مٹی لگی، نیچے سے ہونا چاہیے۔ سنت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ اس کے اوپر سے مسا کیا جائے۔ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام اہل علم پر واجب ہے کہ اتباع کو لازم پکڑے، اور جن اصول پہ قرآن نازل ہوا اور جن پر سنت وارد ہوئی انہی کو مقصد بنائے، نہ کہ عقل اور رائے کو اصول و مقصد بنائے۔ قرآن حکیم کی بات، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اگر کسی کی عقل کہتی ہے کہ یہ اس سے ٹکرا رہی ہے تو اس میں اس کی عقل کا قصور ہے، قرآن و حدیث کے نصوص کا قصور نہیں ہے۔ اہل الحدیث سلفی منہج پہ چلنے والے صرف انہی چیزوں کو لیتے ہیں جن کو کتاب و سنت کہتی ہے، واضح اور صحیح دلائل سے حجت پکڑتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور دوسرے دینی امور میں رائے اور عقل کو ہرگز اس طرح داخل نہیں کرتے کہ اس کو بنیاد بنا لیا جائے، جو ان کی عقل میں آئے وہ مان لیا جائے اور جو عقل میں نہ آئے اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اس کی تبلیغ کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اس کے پیغام کی تبلیغ نہیں کی. جو دین اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اس کی تشریح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ وہ بھی اللہ کی طرف سے. اہل الحدیث ان دو چیزوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں. اللہ کے کلام کی آیت آ جائے، دنیا بھر کو چیلنج ہے اہل الحدیث کا، اہل ایمان کا، ہمارا کوئی ایک مسئلہ پیش کر دیجئے جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو، اللہ کی قسم اسی وقت اپنی گردن کو جھکا کر اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے، اس سے توبہ کر لیں گے. کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے عرش والے کی، عبادت کا طریقہ لینا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہمارے خلاف اہل بدعت کی پہچان کیا ہے؟ اہل بدعت کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث بیان کرنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. سید مودودی تفہیم القرآن میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، روایت بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، سب کچھ تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، کسی کو اختلاف بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود عقل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے یہ جھوٹ ہے. حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، سندن ٹھیک ہے، لیکن ہماری عقل کہتی ہے یہ جھوٹ ہے جس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس میں قصور حدیث مصطفیٰ کا نہیں ہے، سید صاحب آپ کی کھوپڑی کا ہے، آپ کی عقل کا ہے، اپنی عقل کا علاج کروائیے. اگر کسی کی عقل میں حدیث رسول نہیں آتی وہ آئے اہل الحدیث کے پاس آئے، اہل علم کے پاس آئے اور ان سے آ کے اس حدیث کو سمجھے. یہ نہیں کہ وہ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی عقل پہ پیش کرے اور اپنی عقل کو عقل کل جانتے ہوئے یہ کہے بات تو نبی کی ہے، چونکہ عقل میں نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. دجال کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ وہ ایک جزیرے پہ قید ہے. سید صاحب سے کسی نے سوال کیا رسائل و مسائل کتاب میں کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، دجال کے بارے میں حدیثوں میں تو آتا ہے، دجال کہاں ہے؟ تو جواب میں سید صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کونا کونا دنیا کا چھانا گیا ہے، تو یہ دجال وغیرہ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ افسانے ہیں. سائل نے پھر پکڑ کی کہ حضرت آپ کو اسے قصہ اور کہانی کہتے ہیں، احادیث میں تو اس کا ذکر موجود ہے. تو فوراً رخ بدلتے ہوئے کہتے ہیں جس چیز کو میں نے قصہ اور کہانی کہا وہ یہ بات ہے کہ دجال کسی جزیرے پہ قید ہے، کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، دنیا کا کونا کونا سائنسدانوں نے چھان مارا ہے، اب وہ جزیرہ نظر نہیں آتا، بات ہماری عقل میں نہیں آتی، لہذا ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو اس میں قصور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، عقل پہ پرکھنے والوں کا ہے. جو عقلیت کی بنیاد پہ نصوص کو پرکھتے ہیں وہ اہل بدعت ہے. اہل الحدیث حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے، فرمان محمد الرسول اللہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو کیا اس کا وجود نہیں ہوتا؟ یہ اہل بدعت کا ترہ امتیاز ہے. وہ عقلانیت کے منہج پہ عقل پرستی کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اہل الحدیث کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتے ہیں. اہل الحدیث کو پہچاننا ہے تو پہچانیے، ان کا تعارف حاصل کیجئے. سلفی حضرات وہ ہیں جو علماء کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پہ ہے. جیسے چاند سارے ستاروں پہ حاوی ہے، بہتر ہے، فضیلت والا ہے، اسی طرح ایک عالم قرآن و حدیث کے علم رکھنے والا، صحیح منہج پہ چلنے والا، وہ عبادت گزاروں پہ ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا،
انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے اور اس وراثت کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو علماء نے، لہذا جس نے علم کو سیکھا اس نے بہت زیادہ حصہ سیکھا، لہذا علماء کی عزت، علماء کا احترام لازم ہے۔ یہاں پہ اس شبے کا رد بھی ہو جائے جو اکثر انڈیا پاکستان کے اندر لوگوں کو اہل الحدیث سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ علماء کو نہیں مانتے، یہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ محدثین کو نہیں مانتے، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے، ارے یہ تو انبیاء کو بھی نہیں مانتے۔ یہ جھوٹ ہے، اللہ کی قسم، ہم انبیاء کو مانتے ہیں علیہم السلام، انبیاء کے اصحاب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، اولیاء رحمان کے اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ایک شرط ہے، انہیں مانتے ہیں، رب کے مقابلے پہ پوجتے نہیں ہیں۔ ہمارا حال اس دعوے کے اندر وہی ہے جو مسلمانوں پہ اعتراض نصارہ کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جائیے کائنات بھر کے مسلمانوں سے پوچھئے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ السلام، آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں، عیسائی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہم کہیں گے دعویٰ تو عیسائیوں کا پھر بھی موجود ہے۔ مسلمان جواب میں کہیں گے جیسے وہ مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے، جیسے وہ مانتے ہیں ویسے، وہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اس کا کلمہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی جواب اٹھاؤ جو اہل الحدیث کو طعنہ دے، تم ائمہ کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، لیکن ان کو بشر مانتے ہیں، بشریت کا امام مانتے ہیں، نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ سیدنا علی کا ادب کرتے ہیں، علی سے محبت کو ایمان جانتے ہیں، سیدنا علی سے نفرت، بغض، عداوت کو منافقت سمجھتے ہیں، لیکن علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں، علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں جس کے ذریعے خیبر میں اللہ نے فتح دی۔ پیارے حبیب نے جھنڈا دیتے نے فرمایا آج اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ مانتے ہیں شان علی کو، مانتے ہیں پیارے حبیب آئے تھے اپنی لگتے جگر کے گھر میں، کہا تھا فاطمہ تو صحن میں کھیلنے والے تیرے یہ دو معصوم حسن و حسین، چادر اوڑھ کر سونے والا، چارپائی پہ لیٹا ہوا یہ علی، تم چاروں جنت میں وہاں ہوں گے جہاں محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تم جنت میں میرے ساتھی ہوگے۔ مانتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق نفرت کرے گا، لیکن اس علی کو حاجت روا نہیں مانتے، اس علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو موت و حیات کا مالک نہیں مانتے، اس علی کو اللہ نہیں مانتے جو لال شہباز قلندر کے دربار والے مانتے ہیں، بینر لگاتے ہیں کہ علی اللہ ہے۔ علی وہ ہے جسے عربی میں اللہ، اردو میں معبود، انگلش میں گاڈ، ہندی میں بھگوان، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ علی کے بارے میں ان کا شاعر کہتا ہے زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات۔
ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق؟ علی کو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اسی طرح ائمہ کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا کسی امام کو نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں امام احمد بن حنبل انسان تھے رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ انسان تھے، امام شافعی رحمہ اللہ انسان تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انسان تھے، اور ان چاروں نے اور ان کے علاوہ باقی ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے اپنے پیچھے چلنے کی تبلیغ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم لیتے ہیں، اور اہل الحدیث دین کو وہاں سے لیتے ہیں جہاں ائمہ اربعہ لیا کرتے تھے، جہاں سے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب لیا کرتے تھے، اور وہ سرچشمہ ہے قرآن اور حدیث کا، قرآن اور حدیث صحابہ کے فہم کے اوپر۔ علماء کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو اپنے لیے ایسا نہیں مانتے کہ جو حضرت جی نے فرما دیا وہی ہمارا دین بن جائے، اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا۔ امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی۔ ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ، میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے، ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا، محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ، سائل نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ملے، عمل کو مانے یا روایت کو مانے؟ جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ، مجھے پادری سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مانتے ہیں محدثین و ائمہ کو، علماء کو ایسے مانتے ہیں جیسے امام احمد نے کہا تھا میری تقلید نہ کرنا، اوزاعی کے پیچھے نہ چلنا، دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا۔ یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ آپ علماء کو نہیں مانتے۔ ہاں واقعی تمہاری بات صحیح ہے، ہم علماء کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو، اور آئینہ دکھا دوں تم کیسے مانتے ہو؟ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی حیات لکھنے والا، سیرت لکھنے والا کہتا ہے بارہا میں نے رشید احمد گنگوہی سے سنا، وہ کہا کرتے تھے سن لو حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے۔ اس دور میں ہدایت و نجات موقوف ہے رشید احمد گنگوہی کے پیچھے چلنے پہ۔ ہم کہتے ہیں رب محمد کی قسم یہ حق نہ رشید احمد کا، نہ قاسم نانوتوی کا، نہ تھانوی صاحب کا، یہ حق تھا تو مدینے والے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ کیوں نہیں رہے؟ جواب ملا تھا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے، پیارے حبیب بشر ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں ہر بات کو لکھا نہ کر، پوچھ کے لکھا کر۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آئی تھی، کہا تھا سنو واللہ یکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق رہے گا ہم میں اور تم میں۔ تم اپنے مولوی کی غلط بات سن کے بھی کہو گل کتوں ثابت کوئی نہیں پر کتے نہ کتے تو ہوئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہیں نہ کہیں تو ہوگا، یہ پانچواں مذہب ہے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب سنو، یہ فرمان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہ جنی گئی نہ جنی
کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے حق نکلے، وہ روتے ہوئے بولے تو حق، وہ سوتے ہوئے بولے تو حق، وہ جاگتے ہوئے بولے تو حق، وہ غصے میں بولے تو حق، وہ پیار میں بولے تو حق، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق ہے ہمارے اور تمہارے ماننے میں، تم کیسے مانتے ہو؟ تصویر کا رخ دیکھتے جاؤ۔ تھانوی صاحب کا شاگرد الامداد رسالے میں یہ واقعہ موجود ہے، خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، میں نے رات خواب دیکھا، خواب کے اندر میں کلمہ پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ سن لیجئے۔ پھر علماء کو جس مقام پہ بٹھایا ہے، اگر پلے ایمان ہے تو ذرا تول کے دیکھو ہم مومن رہے بھی ہیں یا نہیں۔ نقیدوں کے ساتھ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گیا، ڈر گیا، غلطی کا احساس ہوا، خواب میں آنے والی بات یاد آئی، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے کھڑا ہوا، پھر درود شریف پڑھتا ہے، وہ بھی سنیے، کہتا اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب خواب نہیں ہے، رسالہ الامداد کے الفاظ سنیے، اب خواب نہیں ہے، جاگ رہا ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے، حضرت کی محبت میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ زبان میرے قابو میں نہیں ہے، جانتا ہوں جو کہہ رہا ہوں لیکن کیا کروں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، جواب کیا آنا چاہیے تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر، تو نے مقام رسالت پہ مولوی صاحب کو بٹھا دیا۔ مولوی صاحب جواب دیتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس خواب میں حق کی طرف سے اشارہ تھا، تو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ متبع سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرق ہے ہمارا، ہمارے لیے آئیڈیا ہے۔ سنیے، آئیے سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیے۔ ان کے سامنے سیدنا علی کے چند فتوے لائے گئے جو سیدنا علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کر دیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے۔ اپنے علماء سے ایسی محبت کرنے والوں کہ بزرگوں کی بات غلط ہو تب بھی کہو بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، آخر غلط تو نہیں لکھ سکتے نا۔ ابن عباس کا جملہ سنیے رضی اللہ عنہما، علی نے یہ فتوے نہیں دیے۔ ابن عباس اتنا آپ کا فرما دینا کافی تھا، لیکن اگلا جملہ بھی اپنے دلوں میں اتاریے، اگر علی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ اے امت قرآن، اے امت اسلام، اے محمد کریم کی امت، کیا سیدنا ابن عباس کا یہ جملہ کافی نہ تھا؟ علی نے فتوے نہیں دیے، کیوں کہا علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے؟ اس لیے کہا اگر کسی کے دل و دماغ میں شان علی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ان کا ہر قول اس کے لیے حجت ہے تو وہ سن لے، ہر قول اگر کسی کا حجت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، انہیں مقام مصطفیٰ پر فائز۔ علماء کی محبت میں غلو تم کرتے ہو، کہو تو بتا دوں کیسے۔ ثانوی صاحب کی ایک کتاب کے اندر ایک مرید اپنے پیر سے محبت کا قصہ لکھتا ہے، کہا حضرت آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے دل میں ایک خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کو زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے کہوں؟ کہا کوئی بات نہیں، فرماؤ کیا خیال آتا ہے، سناؤ۔ پیر صاحب سننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا حضرت وہ زبان کی نوک تک آتا ہے اور پھر بریک لگ جاتی ہے، شرم آتی ہے۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں، تم سناؤ کیا خیال ہے؟ کہا بار بار جی میں خیال آتا ہے کاش میں حضرت کی زوجہ محترمہ ہوتی، میں حضرت کی بیگم ہوتی، بڈھی ہوتی۔
میں اس پہ کہتا ہوں شکر ہے تجھے یہی خیال آیا کہ میں مولوی کی بیوی ہوتی، تجھے یہ خیال نہیں آیا میں مولوی کا بندہ ہوتا، مولوی کا تو بیٹا گول ہو جانا جی، تجھے خامن ہونے کا خیال نہیں آیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت میں غلو ہے جس نے ہلاک کیا ہے اہل بدعت کو۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی اس بات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو محمد کی حدیث کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو پیارے نبی کی حدیث سے ٹکرا رہی ہو۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، بلال کے آقا محمد کریم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سلفیت کا تعارف، یہ ہے اہل الحدیث کا تعارف۔ اتنی پرانی جماعت جو کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہی ہو، جو لوگوں کے لیے رحمت بنی ہو، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ نئی جماعت ہے، نعوذ باللہ، کہتے ان کو انگریزوں نے پیسہ دے کر کے تیار کیا ہے۔ الحمدللہ انگریزوں کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا، اس وقت ہم تھے۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ ہندوستان، پورے ہندوستان پر ذرا اچھی طرح سے بتائیں مولانا، دہلی پر انگریزوں نے قبضہ کس سن میں کیا بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سن میں کیا؟ 1857۔ 1857 انگریز یہ دہلی میں آ رہا ہے 1857 میں۔ اللہ اکبر، سن لو میرے بھائیو، جڑ جاؤ ہم سے، اے کتاب و سنت کے شہدائی بن جاؤ۔ انگریزوں کی یہ جماعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ والی یہ جماعت اور گروہ ہے۔ 1857 میں انگریز دلی میں آ رہا ہے، اور سب سے پہلے دلی میں جس نے کتاب و سنت کی دعوت دیا وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تاریخ یاد رکھو، پھر یاد رکھو انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 عیسوی کے اندر، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن 1732 کتنے میں؟ اردو کی گنتی آتی نہیں آتی بھائی آپ لوگوں کو؟ 1732 عیسوی میں دہلی سے حج کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ اجمیر۔ کہاں گئے تھے حج کرنے؟ مکہ گئے تھے بھائی، مکہ گئے تھے۔ اللہ اکبر، کتاب و سنت میں حج صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ مکے کے اندر۔ 7 مرتبہ نہیں 14 مرتبہ چلے جاؤ، جب بھی اجمیر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا، حج کرنے کے لیے مکہ ہی جانا پڑے گا، اور کہیں دوسری جگہ حج نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن 1732 عیسوی کے اندر مکہ گئے حج کرنے کے لیے۔ حج کر کے جب مدینہ گئے، مدینے کی زیارت کے لیے، تو مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے اپنے ٹھکانے پر جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک صاحب بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے دہلی میں گزارا تھا، اور دہلی میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا کیا؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قال ابو یوسف، وقال محمد، وقال حسن، وقال ظفر۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، دلی میں سن 1732 عیسوی کے پہلے دلی میں جو میں نے علم حاصل کیا تھا وہ صرف کیا تھا؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قال ابو یوسف، قال محمد، قال حسن، قال ظفر، یہی سب سنا تھا۔ کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے جب راستہ پکڑ کے مسجد سے باہر نکل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نے سوچا شاید ہدایہ، یہی سوچے ہوں گے ہدایہ کا درس ہو رہا ہے بھائی، یا سوچے ہوں گے شرع وقایہ کا درس ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے وہاں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں وہاں نہ قال ابو یوسف ہے نہ قال ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں وہاں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ قال رسول اللہ بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔
کہتے ہیں میں نے کچھ اور کالا پڑھا تھا اور یہاں کالا کے آگے رسول اللہ آ رہا ہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا, ایک حدیث سنی, دو حدیث سنی. وہ تھے حضرت ابو طاہر محمد ابراہیم الکردی رحمت اللہ علیہ, وقت کا محدث تھا, وقت کا اہل حدیث تھا, جو مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہا تھا اور کتاب و سنت کی خدمت کر رہا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ کوئی علم قال رسول اللہ دیے. دوسرے دن ان کے پاس دیر تک بیٹھا, بڑا مزہ آیا. کہتے ہیں کہ 14 مہینے, کتنے مہینے؟ 14 مہینے یعنی تقریباً 1.5 سال میں نے دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں اٹھائی, صرف ہم نے پڑھا تو قالا رسول اللہ پڑھا. اللہ اکبر. شاہ صاحب کہتے ہیں جب 14 مہینے تقریباً 1.5 سال میں نے قالا رسول اللہ پڑھا, اب ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ آج تک میں نے دہلی میں جو علم ہم نے پڑھایا ہے اور جو ہم نے تعلیم دی ہے, جو ہم نے حاصل کیا یا ہم نے جو لوگوں کو بتایا ہے وہ تو کچھ اور ہے, اور قال رسول اللہ تو اب ہمیں سننے میں آیا. کہتے ہیں 14 مہینے گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے استاد محترم امام ابو طاہر محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی. حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو اب میں مدینے میں رہنے کے بجائے اپنے پرانے وطن دہلی میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کے قرآن و حدیث کا علم لوگوں میں عام کریں, پڑھائیں. کیوں؟ ہمارا بر ہندوستان وہاں صرف قال ابو حنیفہ, قال ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, وہاں قال رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے استاد محمد ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب الوداعی ملاقات ہم نے اپنے استاد سے کیا, مصافحہ ملایا, سلام کیا, تو اس وقت میں نے اپنے استاد کے سامنے کہا تھا یا استاد محترم نسیت کل شیء کنت عارفہ الا طریقا یؤوینی الی ربکم. اے استاد محترم یاد رکھیں جو علم ہندوستان سے قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف لے کر کے آیا تھا ہم مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, اور جو علم آپ سے میں نے سیکھا ہے یہی علم اب ہم لے کر کے ہندوستان جا رہے ہیں. انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 میں, اور حدیث اہل حدیث دہلی میں حدیث پڑھانے لگا اور کتاب و سنت کی دعوت کب دیا؟ تقریباً 100 سال پہلے کی زیادہ ہوا, 1857 اور 1732 یعنی 1 صدی پہلے اہل حدیث کہاں پہنچ گئے تھے؟ اہل حدیث کہاں تھے میرے بھائیو؟ مکے میں. کیوں؟ انگریز پیدا کرتا اور انگریز اہل حدیثوں کو تیار کرتا, اور اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے تو سن 1857 کے بعد پیدا ہوتے. اور وہی نہیں, اور آپ لوگوں کو سنا دوں, یہ بہت غلط فہمی ہے میرے بھائیو. علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یو پی کا وسط کا حصہ ہے. اللہ اکبر. وہاں وہ دار شاہ اجمل بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں وہ کتاب و سنت کی دعوت دے رہے تھے. حالانکہ اللہ اکبر انگریزوں کی حکومت ابھی الہ آباد میں بھی نہیں تھی, وہاں بھی بہادر شاہ ظفر سے پہلے ابھی انگریزوں کے 150 سال پہلے کا واقعہ یہ ہے. انگریزوں کا کوئی تعلق اہل حدیث ہونے سے نہیں تھا. اور کیا تھا ہم ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما اہل حدیث سے دگارا نہ شنا سے بحدیث مصطفیٰ چوچرا نہ شنا سے, ہم اہل حدیث ہیں. پتا چلا انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی ہندوستان الہ آباد میں اہل حدیث موجود تھے. لندن سے اہل حدیث اپنے پادریوں کو تو لے کر کے آیا ہے, لیکن اہل حدیثوں کو لے کر کے نہیں آیا. انگریزوں سے 100 سال 150 سال پہلے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے میرے بھائیوں. اور ذرا سنو, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. شاہ ولی اللہ دنیا سے چلے گئے اپنے بعد, اور انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت کی.
جی اللہ اکبر. بہرا بتا رہا تھا کہ ہوا کیا میرے بھائیوں، یہ کوئی تعلق اس سے نہیں، یہ سینکڑوں سال پہلے سے علامہ فاخر زاہد الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو اہل حدیث کہتے رہے، اور اہل حدیث گروہ موجود تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے چلے گئے، کتاب و سنت کی دعوت دی، کتابیں لکھی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی اپنے شاگردوں کو. تو ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا میرے بھائیوں. جب ان کا دور آیا انہوں نے بھی کھل کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی. اور ذرا سنو، 1800 یاد کر لو. آپ جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب جو ہند پورے بر صغیر میں عقیدے پر، توحید پر، شرک و بدعات کی تردید میں لکھی گئی ہے، وہ انگریزوں کے آنے کے پہلے دلی میں لکھی گئی، وہ تقویۃ الایمان نامی کتاب ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے، شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے ہندوستان میں بر صغیر میں موجودہ کفر و شرک بدعات پھیلی ہوئی تھی ان کے خلاف کتاب لکھی. یہ تاریخ کے ہند کے اندر بر صغیر کی سب سے پہلی کتاب ہے میرے بھائیوں، تقویۃ الایمان جو عقیدے پر لکھی گئی. اور سب سے پہلے یہ شائع جو ہوئی ہے 1826 عیسوی کے اندر. کتنے میں میرے بھائیوں؟ 1826. انگریز کب آیا؟ 1857 میں. اس کا مطلب ہے کہ شرک بدعات کے خلاف اہل حدیث گروہ اور یہ صحابہ کی جماعت، نبی کی جماعت، کتاب و سنت کی دعوت دینے والی جماعت اپنے فریضے کو ادا کرتی رہی. انگریز ابھی کلکتہ میں تھا اور دلی کے اندر 1826 عیسوی کے اندر تقویۃ الایمان، توحید سنت کی دعوت دینے والی اور شرک بدعات کو مٹانے والی یہ کتاب چھاپی گئی اور لوگوں میں تقسیم کی گئی. لیکن ہوا میرے بھائیوں یہ انگریزوں کے ہاں دلی میں آنے سے چند سال پہلے تاریخ نوٹ کر لو، 1852 عیسوی کے اندر انگریز آیا 1857 میں، اور 1852 عیسوی کے اندر اس کا کسی نے تقویۃ الایمان کا انگلش میں سب سے پہلے ترجمہ کر دیا گیا، عربی سے اردو، اور اردو کے بعد 1852 میں کس زبان میں ترجمہ کر دیا گیا؟ انگریزی میں. اب انگریز جب دلی میں پہنچا تو اس کو انگریزی میں یہ کتاب مل گئی. انگریز آج بھی سمجھتا ہے، پہلے بھی سمجھتا رہا کہ اگر کتاب و سنت کی دعوت عام ہوگی تو دنیا میں اس قوم کو مٹانا اور اس قوم پر غالب آنا بالکل ناممکن ہے. جو قوم کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہو اور جو قوم شرک و بدعات سے بری ہو اور شرک و بدعات سے دور ہو، ایسی قوم پر غالب آنا ناممکن ہوا کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں انگریزوں نے جب اس کتاب کو پڑھا، انگریزی میں 1852 میں 57 میں جب آئے اور اس کی تقویۃ الایمان کو انگریزی میں پڑھا تو کہا اگر یہ کتاب عام ہو گئی اور لوگ ہندوستان میں رہنے والے یہ پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں گے اور یہ ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھے گا اور اطاعت گردن صرف نبی کے سامنے اور نبی کی حدیث کے سامنے جھکائیں گے تو دہلی کے مسلمانوں پر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر قابو پانا، غالب آنا ناممکن ہے. اسی لیے انگریز نے میرے بھائیوں جو تحریک نجد کے اندر چلی تھی، وہاں بھی جس کو انگریز کہتا تھا، انگریزوں نے فوراً تقویۃ الایمان پڑھانے والے اور لکھنے والے اور وہ مقدس گروہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ فاخر ظاہری، شاہ عبد العزیز دہلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو بنیاد ڈالی تھی، اس سے لوگوں کو بدن کرنے کے لیے انگریزوں نے کہا یہ وہابی ہیں، اور وہابی کہہ کر کے اہل حدیثوں کو کتاب و سنت کی دعوت کو اس قدر انہوں نے مجروح کیا اور اتنا پروپگنڈا کیا. اللہ اکبر کی مسجد کے امام صاحب بیچارے تھے،
اور بازو میں سپر مارکیٹ تھی. سپر مارکیٹ تھی، انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے. سپر مارکیٹ تھی. وہ بیچارہ ہندو تھا، سپر مارکیٹ والا ہندو ہے، لیکن مسجد کے امام صاحب تھے، انگوٹھا چھاپ لیکن تھے امام. ان سے بڑی محبت کرتا تھا. کیوں؟ گائے اگر دودھ نہ دے تو امام صاحب روٹی پر دم کر کے دیتے تھے، گائے اس کی دودھ دینے لگتی تھی. اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے وہاں جا کر کے اللہ اکبر سب کچھ کرتے تھے. پتہ نہیں ایک مرتبہ دونوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو وہ بنیا بیچارہ ہندو جو سپر مارکیٹ والا تھا وہ امام صاحب کو فری میں اناج اور غلہ دیتا تھا، بالکل فری میں، ان سے قیمت نہیں لیتا تھا. جب دونوں کی کھٹک گئی تو امام صاحب کو فری میں غلہ دینے سے انکار کر دیا. کہا کہ اب دوبارہ فری میں غلہ میں قیمت دو. اس کے بعد امام صاحب بہت غصے میں آئے، اعلان کر دیا بھائی غیر مسلم سے سودا لینا حرام ہے. لوگوں نے کہا کل تک تو آپ فری میں لیتے تھے، آج حرام کیسے ہو گیا؟ بڑا مسئلہ بن گیا میرے بھائیوں. کوئی ایک آدمی بھی غلہ لینے سے انکار نہیں کیا. سارے محلے کے لوگ ہندو بنیا سے سامان لے رہے تھے. مولوی صاحب کو شیطانی سوجی جمعے ایک دن اعلان کیا، لوگوں سنو سنو، یہ ہندو جو ہے بہت برا ہو گیا. کیا؟ یہ وہابی ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ سے غلہ نہیں خریدنا. ہندو اور وہابی، جب اس لوگ مولوی صاحب نے کہا یہ ہندو وہابی ہو گیا تو لوگوں نے کہا وہابی سے تو سامان نہیں خریدیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس قدر بدنام